نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هذان خصمان اختصموا فی ربهم پارہ نمبر 17 سورہ حج، رکوع نمبر 2، آیات نمبر 19، 20، 21، 22۔ مذکورہ آیتوں میں آیت نمبر 19 میں فرمایا ہاذان اس میں اشارہ ہے اور اس کا مشار الیہ المؤمنون والکافرون ہے۔ ایک فریق اہل ایمان کا ہے اور دوسرا فریق اہل کفر کا ہے، اور پھر اہل کفر میں کفار میں مختلف متعدد گروہ ہے، قسمیں ہیں، یہود، نصارہ، سائبین، مجوس، اور جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں اختلاف کیا ہے۔ جو فرق کافرہ ہے، انہوں نے اعتقاد کی بنیاد پر، قول و فعل کی بنیاد پر، بحث و مباحثہ کے اساس اور بنیاد پر اپنے پروردگار کے بارے میں اختلاف کیا ہے۔ اور یہ جو خصام ہے، یہ پھر دنیا میں ہوگا یا آخرت میں ہوگا۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ خصام آخرت میں ہوگا، اور دلیل یہ ہے کہ فالذین کفروا میں فات تعقیبیہ ہے، اور ظاہر ہے کہ آگ کے کپڑے جو ہے وہ آخرت میں پہنائے جائیں گے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ خصام کا تعلق دنیا سے ہے، اور فالذین کفروا میں فا تعقیبیہ ہی ہے، لیکن بے اعتبار تحقیق مضمون کے لیے ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ آیات مذکورہ میں جو دو گروہوں کا تذکرہ ہے، ہذان خصمان، ایک فریق عام مومنین کا ہے اور دوسرا فریق اس عام مومنین کے مقابلے میں عام کافرین کا ہے، اور اس میں عموم ہے، خواہ قرن اول میں ہو، خیر القرون میں ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو، صحابہ کے دور میں ہو، تابعین کے دور میں ہو، تبع تابعین کے دور میں ہو، یا بعد میں ہو، بعد کے قرون میں ہو، شر القرون میں ہو، یا مستقبل میں جو حق اور باطل کا معرکہ ہوگا اس حوالے سے ہو، یعنی کسی بھی زمانے میں یہ خصمان، ہذان خصمان کا تحقق ہوگا، تا ہے اور ہوگا۔ البتہ نزول کے حوالے سے دو فریقوں سے مراد وہ دو فریق ہے جو میدان بدر میں ایک دوسرے کے مقابل اترے تھے۔ ایک فریق مسلمانوں کا تھا، سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
3 یہ مسلمان تھے اور 3 کافر تھے، عتبہ ابن ربیعہ اور ایک اس کا بیٹا ولید ابن عتبہ، اور تیسرا عتبہ کا بھائی شیبہ ابن ربیعہ۔ یہ 3 کفار تھے۔ جب میدان بدر میں حق اور باطل کا معرکہ سج گیا تو کفار کے تینوں بندے وہ موقع میں ہی مر گئے، مردار ہو گئے، اور مسلمانوں میں سے سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح سالم واپس آئے، جبکہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو کر رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ پہنچ کر وہ دنیا کو الوداع کہہ گئے۔ آیت کریمہ کا نزول اگرچہ صحیح احادیث کے مطابق مبارزین بدر سے ہے اور بخاری شریف مسلم شریف سے ثابت ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ حکم ان مبارزین کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، پورے امت مسلمہ کے لیے عام ہے، اور کسی بھی زمانے میں کسی بھی وقت معرکہ حق و باطل جاری ہے، جاری رہے گا۔ اور فالذین کفروا میں فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے اس کی اخروی سزا کا ذکر ہے کہ قطعت لہم ثیاب من نار۔ قطعت فعل ماضی مجہول مؤنث غائب کا صیغہ ہے، تقطیع کا معنی ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ معنی یہ ہے کہ آگ کا لباس ہر ایک کافر کو ان کے جسم و جثہ کے مطابق پہنایا جائے گا۔ اور علامہ زیباشری لکھتے ہیں کہ آیات مذکورہ میں استعارہ تمثیلیہ کی صنعت کا ذکر ہے، اور وہ پائی جاتی ہے کہ آگ تیار کی جانے اور آگ کا اہل جہنم کو محیط ہونے کو ان کپڑوں سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح لباس پورے بدن کو ساتر ہوتا ہے، اس طرح آگ ان کفار کے بدن کو ڈانپے گی۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، جملہ مستانفہ ہے یا جملہ معطوفہ ہے، چونکہ ما قبل جملے میں پورے بدن کے ڈانپنے کا ذکر تھا، ثیاب کا ذکر تھا، لیکن سر ڈانپنے کا ذکر نہیں تھا۔ اب اس مذکورہ جملہ میں سر کا خصوصی طور پر ذکر کیا اور سر کو دی جانے والی عذاب کا خصوصی ذکر فرمایا، اور آیت نمبر 20 میں فرمایا یسحر بہ ما فی بطونہم، جسد ظاہری کی عذاب کے بعد جسد باطنی کے عذاب کا ذکر ہے کہ گرم پانی کال چمڑے پر پڑے گی، کال اتر جائے گی، اور جب یہ پانی جسم کے اندر پیٹ میں داخل ہوگی تو انتڑیاں جو ہے وہ بھی گل جائے گی۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، مقامع جمع ہے مقمعۃ کی، لوہے کے گرز کو کہتے ہیں۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منہا، ایک حدیث میں ہے کہ جہنم میں جوش ابال آ جائے گا، چنانچہ جہنمی اوپر آئیں گے، اور تب
یہ جہنمی لوگ جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے، مگر جہنم پر ایک داروغہ لوہے کے گرز سے ان جہنمیوں کے پٹائی کریں گے اور دوبارہ جہنم کے آخر تک پہنچا دیں گے۔ وذوقوا عذاب الحریق، چکھتے رہو جلنے کا عذاب۔ لیکن یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال کہ آیات نمبر 20 میں فرمایا کہ جب پیٹ کے اندر کی چیزیں اور کال چمڑا سارے کے سارے کھولتے ہوئے پانی سے گل جائے گی، اور پھر عذاب بعد میں کیسے ہوگا؟ عذاب کا محل تو جسم ہے، جسم تو رہا نہیں، نہ اندر انتڑیاں رہی، نہ باہر کال اور چمڑا رہا، پھر عذاب کس چیز کو دی جاتی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جب جہنمی کے کال یا چمڑا اتر جائے گی، انتڑیاں نکل جائے گی، تو فرمایا بدلناہم جلودا غیرہا، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ تو اللہ رب العالمین فوراً دوسرے کال پہنا دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ چکے عذاب، اعاذنا اللہ منہا، اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرما دے۔ ترجمہ یہ ہے، ہذان خصمان، یہ دو گروہ ہے جھگڑنے والے، ایک مسلمانوں کی اور ایک کافروں کی، اختصموا، جنہوں نے جھگڑا کیا ہے، فی ربہم، اپنے رب کے بارے میں، فی رب دینہم، اپنے رب کی دین کے بارے میں۔ فالذین کفروا، پر جنہوں نے کفر کیا ہے، قطعت لہم، کاٹے جائیں گے ان کے لیے، ثیاب، کپڑے، من نار، آگ سے، یصب من فوقہم، ڈالا جائے گا اوپر سے، رؤوسہم، ان کے سروں کے، الحمیم، ابلتا ہوا پانی، یسحر بہ، کہ پگھل جائے گی، بہ، اس کے سبب سے، ما فی بطونہم، جو ان کے پیٹوں میں ہے، والجلود، اور کالے، وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے ہتھوڑے ہوں گے، گرز ہوں گے، من حمیم، لوہے کی، کلما ارادو، جب بھی وہ ارادہ کریں گے، ان یخرجوا، کہ نکل جائے، منہا، اس جہنم سے، من غم، مارنے کے غم سے، اعیدوا فیہا، تو لٹائے جائیں گے اسی میں، وذوقوا، اور چکو، عذاب الحریق، جلانے والا عذاب، ابھی عذاب چکو جلانے کی۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین۔